بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت اور دوزخ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ یہ سوال ہمیشہ سے اہل ایمان کے دلوں میں رہا ہے۔ قرآن و حدیث میں جنت اور دوزخ کی حقیقتوں کے بار بار بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان اپنے اعمال کو درست کرے اور آخرت کی تیاری کرے۔ جنت اور دوزخ کا وجود۔ اسلامی عقیدے کے مطابق جنت اور دوزخ دونوں حقیقت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کر رکھا ہے۔ جنت نیک لوگوں کا مقام ہے اور دوزخ گناہ گار اور کافروں کا ٹھکانہ ہے۔ قرآن میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعدت للمتقین، العمران 133، یعنی جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اسی طرح دوزخ کے بارے میں فرمایا اعدت للکافرین، دوزخ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ دونوں پہلے سے موجود ہیں اور ان کا مقام حقیقت ہے۔ جنت اور دوزخ کے درمیان فاصلہ۔ احادیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت دوزخ کے درمیان فاصلہ اتنا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ یہ مثال انسان کی سمجھ کے مطابق دی گئی ہے تاکہ یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں اور ان کے درمیان بے انتہا فاصلہ ہے۔ کچھ احادیث میں آیا ہے کہ جنت کی ایک چوڑائی اتنی ہے جتنی ساتوں آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اور دوزخ بھی ایک بہت بڑے حجم کی حامل ہے۔ دنیاوی پیمانے پر سمجھنا انسانی عقل کے لیے مشرق و مغرب کا فاصلہ سب سے بڑی مثال ہے۔ حقیقت میں یہ فاصلہ دنیاوی پیمانوں سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ آخرت کی وسعتیں ہماری سوچ سے باہر ہیں۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دوزخ میں ایک پتھر پھینکا جائے تو وہ 70 سال تک گرتا رہے گا، پھر بھی تہہ تک نہیں پہنچے گا۔ مسلم شریف۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دوزخ کی گہرائی اور جنت کی بلندی کس قدر عظیم ہے۔ جنت اور دوزخ کے بیچ حجاب۔ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں فرمایا، جس کا ترجمہ یوں ہے، یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان ایک حجاب، دیوار، پردہ یا رکاوٹ ہوگی۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ دونوں کے درمیان نہ صرف فاصلہ ہے بلکہ ایک پردہ بھی ہے جو انہیں جدا کرتا ہے۔ جنت کی بلندی اور دوزخ کی پستی۔ اسلامی روایات میں بتایا گیا ہے کہ جنت سب سے بلند مقامات پر ہے اور دوزخ سب سے نیچے۔ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ الفردوس اعلیٰ ہے۔ دوزخ کی سب سے سخت ترین تہہ اسفل سافلین ہے۔ اس ترتیب سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے انتہائی فاصلے پر ہیں، ایک بلندی پر اور دوسرا پستی پر۔ قیامت کے دن جنت و دوزخ کا منظر۔ جب قیامت قائم ہوگی تو جنت کو نیک لوگوں کے قریب لایا جائے گا اور دوزخ کو مجرموں کے سامنے ظاہر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، اور دوزخ کے بارے میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، دوزخ گمراہوں کے سامنے ظاہر کی جائے گی۔ اس وقت دونوں کے درمیان موجود فاصلہ اور پردہ سب کو نظر آ جائے گا۔ اہل جنت اور اہل دوزخ کی گفتگو۔ قرآن میں ذکر ہے کہ اہل جنت اور اہل دوزخ آپس میں بات کریں گے۔ سورۃ اعراف میں آتا ہے کہ اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے اور کہیں گے، ہم نے وہ سب کچھ پایا جس کا ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا، کیا تم نے بھی پایا؟ وہ کہیں گے، جی ہاں۔ یہ مکالمہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کے درمیان فاصلے کے باوجود آوازیں ایک دوسرے تک پہنچیں گی، لیکن ملاقات یا ملنا ممکن نہیں ہوگا۔ فلسفیانہ روحانی پہلو۔ اگر غور کیا جائے تو جنت اور دوزخ صرف مقامات ہی نہیں بلکہ ایک حقیقت بھی ہیں۔ جنت اصل میں اللہ کی رحمت اور انعام کی علامت ہے، دوزخ اللہ کی پکڑ اور عدل کا اظہار ہے۔ اس لیے ان کے درمیان فاصلہ صرف مکانی نہیں بلکہ معنوی بھی ہے۔ خلاصہ، جنت اور دوزخ دونوں حقیقت ہیں اور پہلے سے موجود ہیں۔ ان کے درمیان فاصلہ مشرق و مغرب جتنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق ان کے درمیان ایک حجاب، پردہ ہوگا۔ جنت بلندی پر اور دوزخ پستی میں ہے۔ قیامت کے دن دونوں کو سامنے لایا جائے گا لیکن وہ جدا رہیں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، اس کا حقیقی اندازہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن قرآن و حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فاصلہ انسانی پیمانوں سے کہیں زیادہ ہے۔
مشرق و مغرب سے بھی بڑھ کر یہ دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ خدا حافظ۔